ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، عمائدین قوم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے مہربان و کرم فرما محترم و مکرم جناب ملک محمد اسلم ارائی کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب اور فاتحہ قرخانی کی محفل میں حاضر ہیں. اور یہ وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے جب کوئی جان سے پیاری ہستی دنیا سے رخصت ہو. آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، سینہ فگار ہوتا ہے، غموں سے دل بے قرار ہوتا ہے، اور ایسے میں کچھ کہنا سننا بھی طبیعت پہ بار ہوتا ہے. لیکن ایسے موقع پر کچھ گفتگو کی ضرورت اس لیے محسوس کی جاتی ہے کہ جو ہستی دنیا سے رخصت ہوئی اس کے بارے میں تو ہم خوش گمان ہیں کہ وہ یقیناً اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں ہوگی. لیکن یہ وقت تو ہر ایک پہ آنا ہے. جس نے بھی ماں کی گود دیکھی ہے اسے قبر کا منہ تو دیکھنا ہے، اور جو بھی روئے زمین پر آیا ہے اسے زیر زمین تو جانا ہے. موت سے فرار تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ممکن ہے کہ لوگ اللہ کو نہ مانیں، نبیوں اور رسولوں کو، دین کو، مذہب کو نہ مانیں. بے شمار لوگ نہیں مانتے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے جو اپنے آپ کو ہر ایک سے منوا لیتی ہے. فرق ہے تو موت کے تصور کا ہے کہ جو اللہ رسول کے منکر ہیں، دین و مذہب سے بیگانے، ان کے لیے موت ختم ہو جانے کا نام، فنا ہو جانے کا نام، معدوم ہو جانے کا نام، ناپید ہو جانے کا نام. اور جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں ان کے لیے موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں. مسلمانوں کے لیے تو آخرت پر، دوسری دنیا پر ایمان لازمی ہے. اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے. یہ ضروریات دین میں سے ہے. لیکن شاید یہ بات کچھ دوستوں کے لیے تعجب کا باعث ہو کہ دنیا کے ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور موجود ہے. اگر یہودیت اور نصرانیت میں آخرت کا تصور ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر الہامی مذاہب ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے جو دین لوگوں تک پہنچایا اس میں آخرت کا تصور تھا، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہندو مت، جس میں 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا تصور ہے، وہ الہامی مذہب تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی ہے. آخر کیوں؟ دنیا کے ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور کیوں موجود ہے؟ میں عرض کروں گا کہ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے. یہ مل جل کر رہنا، شہر آباد کرنا، بستیاں بسانا، یہ اس کی مجبوری ہے. باقی جانور ہیں وہ اس طرح بستیاں نہیں بساتے، شہر آباد نہیں کرتے. اکیلے دکیلے نر مادہ اپنی بھٹ میں، اپنی کچھار میں، اپنے بل میں، اپنے ٹھکانے پر وہ زندگی گزار لیتے ہیں. بچے ہوئے بڑے، وہ بھی انہوں نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا. لیکن انسان کے لیے مل جل کر رہنا اس کی مجبوری، وہ اس لیے کہ اس کی ضرورتوں کے گھیرے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی ہوگا جو خوراک اگائے گا، کوئی ہوگا جو کپڑا بنے گا،
کوئی ہوگا جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، کوئی ہوگا جو جوتا تیار کرے گا، کوئی ہوگا جو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرے گا، کوئی ہوگا جو برتن بنائے گا۔ جب ہم مل جل کر رہیں گے تو آپ ذرا سوچئے، ایک حجام، ایک نائی، معاشرے کا کوئی بہت قابل ذکر حصہ تو نہیں گنا جاتا، لیکن اگر آپ کے علاقے میں کوئی نائی نہ ہو تو ہم کسی کو شکل دکھانے کے نہ رہیں۔ مل جل کر رہنا ہماری مجبوری ہے، تقسیم کار ہوتا ہے اور اس طرح زندگی گزرتی ہے۔ جب مل جل کر رہیں گے تو کہیں آپس میں جھگڑا بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا۔ جب جھگڑا ہوگا تو اس کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، قانون بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے۔ جب قاعدہ قانون بنایا جائے گا تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے عدالت بھی چاہیے۔ جب عدالت کی بنیاد رکھی جائے گی تو اس کے فیصلوں کو مؤثر بنانے کے لیے، نافذ العمل بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی قوت نافذہ چاہیے، حکومت بھی چاہیے۔ تو دنیا کا سب سے بہتر معاشرہ وہ گنا جاتا ہے جہاں انصاف کی حکمرانی ہو، جہاں فیصلے ہوں عدل کے مطابق، قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق۔ اب ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے قاعدے قانون سے، انصاف سے، وہ مرثیہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جہاں پر ججوں کو بلیک میل کیا جاتا ہو، جہاں قانون موم کی ناک ہو جدھر چاہو موڑ دو، جہاں انصاف برائے فروخت ہو اور انتہائی معذرت کے ساتھ، جہاں پر انتہائی قابل اور سمجھدار وکلا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو، اور جہاں پر فیک ڈاکومنٹس اور جعلی دستاویزات اور جھوٹے گواہوں سے کیس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہو، وہاں انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ چلیے ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ممالک جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہلاتے ہیں، حقوق انسانی کے علمبردار کہلاتے ہیں، اور جو مہذب ممالک کہلاتے ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، کیا وہاں ہمیشہ انصاف ہوتا ہے؟ اگر کسی کا داؤ لگے تو چوکتا تو وہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ میں عرض کروں گا جس طرح وہاں ناانصافی ہوتی ہے ہم تو شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عراق کا معاملہ یاد ہے نا آپ کو؟ ایک کہانی پھیلائی گئی، جناب عراق کے پاس دنیا میں بڑے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں، اگر عراق کو لگام نہ ڈالی گئی، اگر اس سے وہ ہتھیار نہ لیے گئے، یہ دنیا کسی بھی وقت بھگ سے اڑ سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ کہانیاں ڈال کے عراق پر حملہ کر دیا گیا، اس خوبصورت ملک کو کھنڈر بنا دیا گیا، لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چلیے جو افراد جو مارے گئے وہ تو اپنی جگہ، لاکھوں شیرخوار بچے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہاں سے کوئی ایسا ہتھیار نہیں نکلا جس سے ایسی تباہی پھیلتی ہو، تو یارو کسی نے معذرت کا ایک جملہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ ہم شرمندہ ہیں، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہاں اتنی تباہی پھیل گئی۔ کسی نے معذرت کا ایک جملہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تمہارا خون اتنا ارزاں ہو گیا ہے۔ معاف کیجئے بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ناانصافی تو ہر جگہ پہ ہے۔ اب جب معاشرے میں ناانصافی ہو، اگر حق و انصاف کے مطابق عدالت میں فیصلے نہ ہوں تو پھر وہاں سے رد عمل ظاہر ہوتا ہے نا۔ ہمارے ہاں بھی آپ نے سنی ہوں گی داستانیں کہ ڈاکو کیسے بنے۔ جناب یہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا لیکن وہاں سے ان کو انصاف نہیں ملا۔ وہ جو وڈیرے تھے، وہ جو جاگیردار تھے، وہ جو سرمایہ دار تھے، وہ جو ارباب اقتدار تھے، انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیے، انہوں نے انصاف کو خرید لیا۔ وہ جو جج تھے وہ ان کے اشارہ چشم و ابرو کے مطابق فیصلے کرتے تھے، تو اس وجہ سے جب ان کو انصاف نہیں ملا تو پھر ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، انصاف ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ہم خود فیصلے کریں گے۔ جس کے وجہ سے لوگ باغی ہوئے، سرکش ہوئے، معاشرے کے اندر وہ تباہی پھیلی، وہ مجرم دندنانے لگے۔ یہ سب کچھ کہانیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ حضرات مکرم، یہاں سے مذہب کا کردار شروع ہوتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ اگر دنیا کی عدالت سے تمہیں انصاف نہیں ملا تو ایک عدالت اور بھی ہے۔ تمہیں انصاف نہیں ملا تو مظلوم ہو نا، تو تم مظلوم ہو تو ظالم مت بنو۔ اگر اس عدالت پر تمہارا یقین ہے تو ذرا صبر کرو، ذرا حوصلے سے کام لو۔ اس عدالت میں یہ سارے چکر نہیں چلائے جاتے،
وہاں پر مجرم کو چھوٹ نہیں ملتی، وہاں پر ظالم کی رسی دراز نہیں ہوتی، وہاں پر کسی مظلوم کے گلے میں پھندا فٹ نہیں ہوتا، وہاں پر تو حق کا بول بالا ہوگا، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو اگر تم اپنا مقدمہ اس عدالت پہ پیش کر دو تو پھر تمہیں وہاں پہ مایوسی نہیں ہوگی، وہاں سے انصاف مل کر رہے گا۔ جب اس عدالت پہ یقین ہو تو پھر یہاں پر لوگ بغاوت کے راستے پہ نہیں چلیں گے، قانون شکنی کے راستے پہ نہیں چلیں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، وہ انصاف کا یہاں پہ قول نہیں کریں گے، وہ مظلوم ہو کے خود ظالم بننے کی کوشش نہیں کریں گے، اور یہ دنیا امن اور سکون کی جگہ رہے گی، رہنے کی جگہ ہوگی، اور یہاں پر آدمی سکون اور اطمینان سے وقت گزار سکے گا۔ یہ کردار ہے مذہب کا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ دو خلیش، اگر ان کے جواب نہ ملے تو ایک مسلمان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس عدالت میں تو ظالم کو سزا مل کے رہے گی، مجرم کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، رعایت نہیں ہوگی، تو یہ جو مولوی جو ہمیں کہتے رہتے ہیں اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھئی ہم اللہ سے توبہ کریں نہ کریں، مجرم کو جب سزا مل کے رہے گی تو بات ختم ہو گئی، توبہ کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب مجرم کو لازمت سزا ملے گی تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا کیا مفہوم ہے؟ یہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے احساس ہے آپ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں، اور جو دوست دھوپ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے شاید یہ تیزی بھی اتنی قابل برداشت نہ ہو، اس لیے میں اپنی گفتگو کو ذرا اختصار کی طرف رکھوں گا، اور آپ تسلی رکھیے کہ میں انشاءاللہ کوئی بہت زیادہ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، بس یہ ذہن کی خلیج دور کر دوں، ایک آدھ نصیحت کی بات پھر اجازت۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس کا حق مارا گیا، تو آپ کے خیال میں اس کو یہ حق ہونا چاہیے یا نہیں کہ اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے؟ اگر یہ حق نہ دیں تو الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثلا خدا نہ خواستہ اولاد نے والدین کا حق کھا لیا، اب والدین دوہری مشکل میں، ایک تو ان کا حق مارا گیا، دوسرا ان کی وجہ سے ان کی اولاد کو سزا مل رہی ہے، وہ معافی نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور اس کو یہ حق دے دیا جائے، اور یہ فری حق کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی طرح نہیں کہ جناب ادھر تو حق دے دیا، چاہو تو معاف کرو، چاہو تو نہ کرو، ادھر سے ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، کر معاف ورنہ تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ میں اس حق کی بات نہیں کر رہا، میں مکمل حق کی بات کر رہا ہوں، اس سے کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، یہ اس کی آزاد مرضی ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اگر یہ حق دے دیا جائے تو یہ رحم ہے، اور عدل رحم عدل کے خلاف نہیں ہے، عدل کے خلاف ظلم ہوتا ہے، رحم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یاد کیجئے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ وہ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق مارا گیا۔ یہاں پر ایک دو باتیں مزید سمجھنے کی ہیں۔ بے شک اللہ چاہے گا تو اپنے حق معاف فرما دے گا، کوئی شک نہیں، لیکن اس نے پہلے بتا دیا ہے کہ میرا ایک حق ایسا ہے جو میں معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اگر گناہ کی ہے، نافرمانی کی ہے، حکم دولی کی ہے، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حلال حرام کا خیال نہیں کیا، اگر تم نے اس طرح کی خطائیں کی ہیں، میرا حق ہے، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن میرا ایک حق ایسا ہے جو معاف نہیں کروں گا، وہ ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا تو اسے معافی نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے آج کل ماشاءاللہ جو سکولرز ہیں، اینکر پرسنز ہیں، جو دانشور ہیں، وہ لوگوں کو پٹی پڑھاتے ہیں کہ حقوق اللہ کی فکر نہ کرو، وہ تو اس نے معاف کر ہی دینے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، ستار ہے، غفار ہے، کریم ہے، اس نے تو معاف کر ہی دینا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا نا، اگر تمام کائنات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام کائنات منکر ہو جائے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو چونکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے اپنے حق تو معاف کر ہی دے گا، فکر کرو تو صرف حقوق العباد کی۔ میں عرض کروں گا یہ شیطان کا داؤ ہے، یہ شیطان کا مکر ہے،
بے شک ہمارا ایمان ہے اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، کوئی شک نہیں، لیکن وہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا نا۔ لیکن وہ کیوں چاہے گا؟ بھئی اگر ہم نے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا ہوگا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے، اگر ہم نے اس سے معافی کی درخواست کی ہوگی، اگر اس کے دڑے میں رحمت پر دستک دی ہوگی تو چاہے گا نا وہ۔ لیکن اگر ہم نے ہمیشہ سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، نافرمانی کی ہے، حکم دوری کی ہے، اپنے گناہوں پر ہم شرمندہ بھی نہیں ہیں، ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا بھی نہیں ہوا، ہم نے اس کی رحمت کی بجائے ہمیشہ اس کے قہر و غضب کو دعوت دی ہے، پھر وہ کیوں چاہے گا؟ وہ چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن اس کی چاہت کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا نا۔ لیکن بہرحال حقوق اللہ وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق ہم نے مارا ہے۔ اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے، مقبول بندہ ہے، اس سے پینگے بڑھانے والا، اس سے لو لگانے والا، اب وہ اللہ کا محبوب بندہ جان بوجھ کر تو کسی کا حق نہیں کھائے گا، لیکن بہرحال مس کیلکولیشن بھی ہو جاتی ہے، سوچ میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، آدمی غلط فہمی کا شکار ہو کے ذرا کسی کا حق کھا سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا ایسا۔ تو اگر اللہ کے کسی محبوب بندے کے ذمے کسی دوسرے بندے کا حق نکل آیا پھر کیا ہوگا؟ بے شک رب کائنات قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن جب اس نے کوئی قاعدہ قانون بنایا ہے خود بھی اس کی پاسداری فرمائے گا۔ اس کے محبوب بندے کے ذمے اگر کسی کا حق نکلا ہے تو اس کو بھی خود معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ جس بندے کا حق اس کے ذمے ہے اس کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے ذمے تیرا ایک حق بنتا ہے، اگر تو اپنا یہ ایک حق اس کو معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حق تیرے ذمے بنتے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ بندہ تو خوشی سے ناچنے لگے گا، مولا میں نے نافرمانی کی تھی، حکم دوری کی تھی، مولا میں نے تیرے احکام سے روح انحراف کیا تھا، میں نے حلال حرام میں بھی گڑبڑ کی تھی، میں نے نہ جانے کتنے گناہ کیے تھے، اگر وہ ساری خطائیں سارے گناہ اگر یہ ایک حق معاف کرنے کے چکر میں معاف ہوتے ہیں تو مولا مجھے یہ سودا دل و جان سے منظور ہے۔ اگر وہ اجازت دے گا، اگر وہ راضی ہوگا تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، ادھر سے رب کائنات اپنے تمام حقوق اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن بہرحال حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ یہاں پر دنیا میں ارباب اقتدار و اختیار بعض اوقات وہ مونچھوں پہ تاؤ دے کے گردن اکڑا کے سینہ تان کے کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں، تڑی لگاتے پھرتے، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ پولیس بھی ہمارے ڈیرے پہ نہیں آ سکتی، اور ارباب اقتدار بھی، ایم این ایز، ایم پی ایس، منسٹرز بھی ہمیں راضی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کی زمین دبالی ہے، رقم ہتھیالی ہے یا عورت بھگالی ہے، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ کمی کمینے، ان کی اوقات کیا ہے؟ دیتے رہیں درخواستیں اور چیختے رہیں اور فریاد کرتے رہیں، ان کی کون سنتا ہے؟ یہاں پر اس غلط فہمی کا شکار رہو، ان کی اوقات کا اس عدالت میں پتہ چلے گا، وہاں معلوم ہوگا کہ جب تک یہ معاف نہیں کریں گے تو معافی نہیں ملے گی۔ اور یہ کیوں معاف کریں گے؟ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہوگا تو معاف کریں گے نا، خواہ تو معاف نہیں کریں گے۔ حضرات مکرم، بہرحال یہ حقوق العباد اس طرح معاف نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں اس بارے میں ذرا لحاظ کرنا۔ یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر بیان کر دی جائے تو شاید اور زیادہ بات واضح ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ اب یہ ذہن میں رہے، صحابہ کرام میں more than 90% تو عرب لوگ ہیں نا، اور عرب لوگ وہ ہیں جن کو اپنی زبانداری پہ ناز ہے، اپنے قادر الکلام ہونے پہ ان کو فخر ہے، غرور ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام بھی سمجھ گئے کہ کسی لفظ کا مطلب پوچھنا مقصود نہیں، کوئی نصیحت کرنا مقصود ہے۔ عرض کی آقا آپ فرمائیے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا اور ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری ہوگی، اللہ کی طرف سے مغفرت کی، رحمت کی، بخشش کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ یہ خوف کا مقام ہے۔ اور یہاں پر میں ایک
بات نصیحت کے طور پہ کرتا چلوں. آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا سنت طریقہ ہے. آپ کو معلوم ہے نا. تو جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو کیا پتا, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, میں صرف ایک پاسبلٹی کی, ایک امکان کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے ایسا ہو کہ قیامت کے دن آئیں فرشتے نامہ اعمال ہمیں پکڑانے, ہماری عادت ہو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے. کیا پتہ شاید ایسا ہو جائے. یارو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا, دیا جائے گا, اور اس کے بعد جواب طلبی ہوگی, ایکسپلینیشن کال ہوگی, رب کائنات کی طرف سے پوچھا جائے گا ہم بھی بتا تو نے رب کی حکم عدولی کیوں کی ہے, گناہ کیوں کی ہے, خطا کیوں کی ہے, لغزش کیوں کی. اچھا یارو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں میدان محشر میں قیامت کے دن وہاں بھی چالاک بننے کی کوشش کریں گے, مکر جائیں گے, چٹا انکار, مولا میں نے گناہ کیا ہی نہیں. نہیں کیا, یہ نامہ اعمال موجود ہے, یہ سارا ریکارڈ ہے, تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا. وہ کہے گا کہ مولا, جیسے وہ غالب کا مشہور شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا. مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا, جب وہ اس میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے ہمارا کوئی بندہ تھا ذرا نگرانی کے لیے, کراس چیک کرنے کے لیے, کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے, کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے. مولا یہ فرشتوں نے کوئی چکر چلایا ہے, میں نے نہیں کیا یہ کام. پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں, الیوم نختم علی افواہہم, وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی, ہاتھ گواہی دیں گے مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے, یہ ظلم یہ جرم اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا. ٹانگیں گواہی دیں گی مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا گناہ کرنے کے لیے. آنکھیں گواہی دیں گی کہ مولا اس نے ہم سے بھی مدد لی تھی گناہوں کے ارتکاب میں, اور عریانی فحاشی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہی ہمارے ذریعے سے کرتا تھا. یارو سوچو کیسا کڑا وقت ہوگا, اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. یہاں دنیا میں ارباب اقتدار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتا نہیں, اور اگر ہو جائے تو اس کو کبھی لالچ سے کبھی خوف سے چپ کرا دیا جاتا ہے, اور اگر کوئی اور راستہ نہ نظر آئے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی کے احکام صادر کر دیے جاتے ہیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, لیکن کبھی موقع ملے تو ان سے کہنا کہ یہاں تو یہ حرب اختیار کر لیتے ہو, وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو. حضرات مکرم, یہاں پر ایک صاحب نے ایک سوال کیا جس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ذہن کہاں کہاں مار کرتا ہے. جب میں نے یہ بات بیان کی تو مجھ سے کہنے لگے کاظمی صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ اللہ کی مرضی سے بولیں گے نا, اس کے اشارے پر؟ میں نے کہا بے شک اسی کی مرضی سے, اس کے اشارے پر. تو کہنے لگے اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جو گواہ کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قبول بھی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رب کائنات ہاتھ پاؤں سے یہ اس طرح غلط گواہی دلوا کے ہمیں جہنم میں بھیجنے کے بہانے پیدا فرما رہا ہے؟ بھئی وہ قادر مطلق ہے, جو چاہے سو کرے, معاذ اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہم سب کو اگر وہ جہنم میں ڈال دے تو کیا کریں گے؟ وہاں دھرنے دیں گے, احتجاجی مظاہرے کریں گے, کالی پٹیاں باندھیں گے, کیا کریں گے؟ پڑے رہیں گے. اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں, اگر حساب کتاب ہو رہا ہے تو صرف ہمیں تسلی دلانے کے لیے. تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, اپنا بویا ہوا کاٹ رہے ہو, اپنا کیا ہوا بھر رہے ہو. اور ظاہر ہے کہ جس نے جرم کیا ہے وہ تو خود تو مان رہا ہے نا, تو اللہ کو کسی اور سے تو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. معاف کیجئے, وہ حدیث میں نے شروع کی تھی وہ درمیان میں رہ گئی. ادھر ختم شریف کا سامان بھی آ گیا, لیکن اگر میاں صاحب اجازت دیں تو اپنی بات مکمل کرتا چلوں. صحیح,
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کی آقا آپ فرمائیے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا، ہم قبروں سے نکالے جائیں گے تو اور پھر نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، تو ایک شخص ایسا ہوگا، ایسے ویسے تو بے شمار ہوں گے لیکن آقا کریم مثال کے طور پر ایک شخص کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی عبادت ہوگی، ریاضت ہوگی، روزے ہوں گے، نمازیں، صدقہ، خیرات، نہ جانے فرائض، واجبات، سب کچھ ہوگا، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کے حق بھی مارے ہوں گے۔ اب جن لوگوں کے حق مارے ہوں گے وہ بھی تو وہاں میدان محشر میں دامنگیر ہوں گے اس کے، اب وہ معاف کرانا چاہے گا تو مثلاً پہلے بندے کے پاس جائے گا، منت سماجت، مجھ سے بڑی خطا ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں میں نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، دنیا میں تیرا حق مار لیا تھا، میں دیکھ بڑا نادم ہوں، بڑا شرمندہ ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، مہربانی کر اپنا حق معاف کر دے۔ وہ بندہ کہے گا میاں یہ میدان محشر ہے، یہاں پہ اس طرح معافی نہیں ملتی، میزان ہے، یہاں پہ حساب کتاب ہو رہا ہے، یہ ہر چیز ریکارڈ پر ہے، یہ اس طرح زبانی کلامی معافی نہیں ہوتی۔ اب وہ کہے گا اب کیا کروں؟ پھر سوچ بچار کر کے ایک طریقہ آزمائے گا، اس سے کہے گا اچھا ایسا کر، اگر تو یہ اپنا یہ حق مجھے معاف کر دینا تو مثلاً میں اپنے تہجد کے ثواب تجھے دیتا ہوں۔ وہ بندہ سوچے گا کہ میں تو راتوں کو اٹھا نہیں، تہجد پڑھے نہیں، لیکن بیٹھے بٹھائے اگر میدان محشر میں یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے گا تو ادھر اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا، ادھر اس کے تہجد کے ثواب جو ہیں ادھر شفٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح باقی لوگوں کے پاس جائے گا حقوق معاف کرانے، اور جیسے جیسے حق مارے ہوں گے ویسا ویسا ثواب دینا ہوگا۔ کسی کو حج کا ثواب دے کے، کسی کو عمروں کا، کسی کو فرائض کا، واجبات کا، نوافل کا، نمازوں کا، روزوں کا ثواب دے دے کے وہ حقوق معاف کرائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ حقوق معاف کراتے کراتے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نامہ اعمال صاف ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی اس کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ اب کیا کرے؟ اب تو دینے کو کچھ ہے نہیں، بارگیننگ کیسے کرے؟ اب ظاہر ہے وہی منت سماجت، وہی آہوزاری، وہی رونا دھونا، اور پھر وہی جواب، میاں اس طرح یہاں پہ معافی نہیں ملتی، یہ میدان محشر ہے۔ اب وہ سوچے گا اب کیا کروں؟ پھر ایک اور ترکیب آزمائے گا، کہے گا اچھا ایسا کر، اگر تو یہ اپنا ایک حق مجھے معاف کر دینا تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جو گناہ ہے یہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ وہ بندہ سوچے گا یار میرا نامہ اعمال یہاں ہلکا ہو رہا ہے، میری جان چھوٹ رہی ہے گناہ سے، تو مجھے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ادھر اس کا گناہ ادھر اس کے کھاتے میں چلا جائے گا، ادھر اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ تمام حقوق معاف کرا کے فارغ ہوگا تو اس کی اپنی نیکیاں تو پہلے ختم ہو چکی تھی، الٹا اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگا ہوگا۔ وہ شخص ہوگا مفلس، وہ شخص ہوگا مفلس۔ حدیث تو آپ نے سن لی، کچھ سبق بھی سیکھ لیں۔ ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ مال، دولت، زمین، جائیداد، بینک بیلنس، یہ تمام چیزیں، یہ ہے ہماری دولت، یہ ہے ہمارا سرمایہ، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں، اصل میں ہمارا سرمایہ اور کمائی جو ہے وہ تو نیکی ہے۔ یہ نیکیاں ہیں تو ہم دولت مند ہیں، نیکیاں نہیں تو مفلس ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو یارو دو پیسے کمانے کا موقع ملے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے نا، سختی سہ لیں، موسم کی شدت کا برداشت کر لیں، لیکن دو پیسے کما لیے بڑے خوش خوش گھر جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں بندے نے بلایا تھا نا اپنے گھر، میں چلا تو گیا لیکن وہاں جا کے پھنس گیا، نماز پڑھنی پڑ گئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے یارو، اگر ہمیں دو پیسے کمانے کا موقع ملے تو اتنے خوش نہ ہوں اگر ہمیں پتہ ہو اصل میں کمائی کیا ہے۔ نیکی کمانے کا موقع ملے تو زیادہ خوش ہوں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ نے تنخواہ لی اور کیشیئر سے کہا کہ بھئی میرے والدین کو ضرورت ہے، میرے عزیزوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، یہ ڈرافٹ بنا کے ان کو بھیج دو۔ اگر کیشیئر کہے کہ نہیں جی کمائی تو آپ کی ہے، محنت آپ کی ہے، مزدوری آپ کی ہے، تنخواہ آپ کی ہے، آپ کو مل سکتی ہے، آپ کسی کو بھیج نہیں سکتے، اگر وہ یہ کہے تو آپ مان لیں گے کہ ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ تو اس کے گلے پڑیں گے، بھئی میری تنخواہ ہے نا، میری کمائی ہے، میں جس کو چاہوں دوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟
اگر ہم روپے پیسہ کما کے کسی کو دینا چاہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو تو کوئی اعتراض کرے ہم نہیں سنتے، ادھر نیکی کی کمائی کسی کو بھیجنا چاہیں تو لوگ سوال کرنے آ جاتے ہیں جی ایصال ثواب جائز ہے؟ بھائی اصل کمائی تو یہ ہے، جب روپے پیسے کی کمائی تم بھیج سکتے ہو تو یہ کمائی کیوں نہیں بھیج سکتے؟ لیکن اتنا خیال ضرور رکھنا کہ نیکی کی کمائی اللہ رسول کے دشمنوں کو نہیں بھیجی جا سکتی۔ حضرات مکرم، والدین کے پس منظر میں ایک آدھ بات وہ بھی عرض کر لوں۔ آپ نے کبھی غور کیا قرآن مجید میں رب کائنات نے والدین کی خدمت کا حکم دیا؟ کتنی آیتیں ہیں، کہیں فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کو اف تک نہ کہو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن آپ اگر غور فرمائیں تو ان آیتوں میں ساتھ ہی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم بھی دیا ہے۔ والدین کی خدمت کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کو اف تک نہ کہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو آخر اللہ کی عبادت اور والدین کی خدمت، ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ دونوں کا ذکر اکٹھا کیوں آیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا یارو۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی ایک کمزوری اور مجبوری ہے، اس کو جتنا یقین آنکھوں دیکھی چیز پر ہوتا ہے اتنا کانوں سنی بات پہ نہیں ہوتا۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ چولہے میں آگ جل رہی ہے ذرا ہاتھ ڈال دو اس میں، کوئی پاگل بھی نہیں ڈالے گا۔ اور جہنم کی آگ کی ہم جتنی فکر کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ ہمیں جہنم کی آگ پر یقین نہیں ہے؟ یا یہ مفہوم لیا جائے کہ ہماری نظر میں جہنم کی آگ کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے جتنی چولہے کی آگ کی ہوتی ہے؟ یارو اگر یہ مفہوم لیں گے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو مطلب وہ نکالنا چاہیے ایمان تو سلامت رہے گا۔ یہ دراصل ہماری بشری کمزوری ہے، جو یقین ہمیں آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے وہ سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتا۔ چولہے کی آگ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا، وہ شعلوں کی لپک اور چمک ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تپش اور حدت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، اس کے بارے میں سنا ہے، وہ عقیدے میں ہے، خیال میں ہے، تصور میں ہے، گمان میں ہے، لیکن تجربے مشاہدے میں نہیں ہے۔ یہ فرق ہے آنکھوں دیکھی بات، کانوں سنی بات پر یقین کا۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تمہارا خالق میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا خالق میں ہوں۔ تمہارا تجربہ اور مشاہدہ تمہیں بتاتا ہے کہ بچے کی تخلیق والدین کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ اب تمہارا تجربہ مشاہدہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری تخلیق تمہارے والدین کے ذریعے ہوئی، اور سنا تم نے یہ ہے کہ تمہارا خالق میں، تو وہ والدین جو تمہارے تجربے کے مطابق تمہاری تخلیق کے ذمہ دار ہیں، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ یا اسی بات کو ایک اور زاویے سے دیکھ لیجیے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تمہارا رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں، پالنہار میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا پالنے والا میں ہوں، لیکن تم نے دیکھا یہ ہے کہ تمہاری پرورش تمہارے والدین کرتے ہیں۔ تمہاری ماں ہے، تمہیں آرام پہنچانے کے لیے خود بھی آرام رہتی ہے، اپنی باہوں کا جھولا جھلا کے تمہیں آرام پہنچاتی ہے، خود بھوکی رہ سکتی ہے تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے۔ سردیوں کی ٹھنڈی طویل راتوں میں وہ خود گیلے ٹھنڈے بستر پہ لیٹ کر تمہیں اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے، خود دکھ سہ سکتی ہے تمہارے سکھ کے لیے۔ اسی طرح تمہارا باپ ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے، تمہیں معاشرے میں ایک پرسکون زندگی کی ضمانت دینے کے لیے وہ دکھ سہتا ہے، زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کرتا ہے، کبھی جھڑکیاں سنتا ہے، کبھی خون پسینہ جلاتا ہے، نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے۔ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری پرورش کے لیے، تمہیں پالنے کے لیے والدین کتنی صعوبتیں اٹھاتے ہیں۔ تو جن کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پرورش کے لیے دکھ سہتا دیکھتے ہو، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ پالنے والا ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ اور ذرا ایک بات اور بھی کہتا چلوں، ہمیں قرآن نے کہا کہ اللہ کے لیے مثالیں مت دیا کرو، کیونکہ جس چیز کی تم مثال دو گے وہ تمہارے تجربے، مشاہدے اور عقل کے مطابق ہوگی، اور رب کائنات تو ان تمام چیزوں سے مابرہ ہے، بالا تر ہے، اس لیے اس کے لیے مثالیں مت لایا کرو۔ لیکن ہماری کم فہمی اور کج عقلی کی وجہ سے ہمیں سمجھانے کے لیے
جب مثال دی گئی تو کیا ہوا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا رب ہے وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ مثال ماں کی آئی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذرا اس پر غور کریں تو یہ ماں کی عظمت کی وہ دلیل ہے کہ جس کے آگے باقی تمام چراغ گویا گل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ حضرات مکرم، جانا تو ہر ایک کو ہے، اور آج وہ اور کل ہماری باری ہے، بات تو ایسے ہی ہے۔ تو اگر ہمیں وہ وقت یاد ہو تو ہماری زندگی کے طور طریقے ذرا مختلف ہوں، ہم رب سے لو لگائیں۔ اچھا، ایک سوال رہ گیا تھا، ایک جملے میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ اگر اس عدالت سے مجرم کو سزا مل کے رہے گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا مفہوم؟ تو چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ہمارا تو ایمان ہے جن کو اپنی پارسائی پہ فخر ہو، زہد و تقوی پہ ناز ہو اور اپنی عبادت پر غرور ہو، وہ نہ مانے، ہمارے سامنے تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور رب کائنات قبول بھی فرمائے گا، لیکن میرے آقا کریم تو جانتے ہیں نا کہ رب کائنات حقوق العباد اس طرح معاف نہیں فرماتا، اس لیے آقا کریم کی شفاعت بھی حقوق اللہ کے باب میں ہوگی، حقوق العباد کے حوالے سے نہیں ہوگی، کیونکہ رب کائنات خود معاف فرما ہی نہیں رہا حقوق العباد کو۔ اس لیے آقا کریم حقوق اللہ کے حوالے سے شفاعت فرمائیں گے، لیکن اگر کسی بندے کا حق ہمارے ذمے ہے وہ تو ہمیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ رب کائنات اپنے کرم سے ہمارے محترم دوست ملک محمد اسلم ارائی کی والدہ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات کو فرما، اور آئندہ اس گھرانے کو جان و مال کے نقصانات سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب